اور عرض کیا کہ تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں ہے بلکہ حفاظت کرنا اور بچنا کا معنی ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کس سے کرنا ہے؟ آگ سے۔ اور کیا ہے؟ واتقوا یوماً لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ڈرو کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی شخص دوسرے کے کسی قسم کا معاون و مددگار نہیں ہوگا۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کا ذکر کیا گیا ہے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے کہ جو تیار کی گئی ہے۔ پروردگار عالم نے اس آگ کو کافروں کے لیے اور ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہوگی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو آیا یہ ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں ایسا تقویٰ اختیار کرے جیسا کہ علماء نے تقویٰ کی جو تعریف کی ہے کہ اللہ یفقد کل، کہ انسان ان چیزوں میں ہمیشہ حاضر ہو حیث امرک، جس میں پروردگار عالم نے اسے حکم دیا ہے، یعنی ان چیزوں میں انسان اپنی حاضری لگوائے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پروردگار عالم نے نماز واجب کی ہے تو انسان اسے ادا کرے۔ پروردگار عالم نے اگر روزہ فرض کیا ہے تو وہ اس کی بجا آوری کرے۔ وَأَلَّا يَجِدَكَ اللَّهُ، اور پروردگار عالم اسے اس جگہ پر نہ دیکھے حیث ینہاک، کہ جس سے اللہ نے انسان کو روکا ہے کہ یہ کام نہ کرے، یعنی ہر اس جگہ پر انسان موجود ہو کہ جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس جگہ کہ جس سے پروردگار عالم نے انسان کو روکا ہے اس پہ انسان حاضر نہ ہو اور اس سے بچے۔ تو یہی تقویٰ کی تعریف علماء نے کی ہے۔ اور پھر یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں انسان کوئی ایسا انسان بھی ہو کہ جو اللہ کے ہر امر کو بجا لائے اور اس کی ہر نہی جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے؟ تو علماء نے یہاں پر ایک مثال ذکر کی ہے۔ ہمارے مکتب امامیہ کے دو بہت بڑے علماء جو بھائی تھے آپس میں، سید رضی اور سید شریف مرتضیٰ۔ سید رضی آپ جانتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ جنہوں نے مولا کے خطبات کو اکٹھا کیا ہے وہ سید شریف رضی ہے، اور انہی کے بھائی سید شریف مرتضیٰ تھے۔ یہ شیخ مفید کے دونوں شاگرد ہیں، اور ان کی فضیلت اس چیز سے ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو مجھے ایک رات جناب سیدہ خواب میں آئیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم حسن اور حسین کو تعلیم کیوں نہیں دیتے، تم حسن اور حسین کو تعلیم دو۔ تو وہ کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا، بڑا پریشان تھا، دوسرے دن بھی یہی خواب آیا اور تیسرے دن بھی۔ تو تیسرے دن میرے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک خاتون جو کہ سید گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لائی اور مجھے کہا کہ ان بچوں کو تعلیم دیں۔ تو وہ دو بچے سید رضی اور سید مرتضیٰ تھے۔ تو ان کے والد جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے میراث چھوڑی۔ اب وہ میراث کیا تھی؟ کوئی کتاب تھی کیا؟ لیکن ایسی میراث تھی کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، جس کے دو حصے نہیں ہو سکتے تھے۔ اب یہ دو بھائی تھے، تو سید شریف رضی نے کہا کہ یہ میراث اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور ان کی مراد ان کے بھائی سید مرتضیٰ تھے۔ تو اس کے جواب میں
سید مرتضیٰ نے کہا کہ یہ میراث اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے پوری زندگی نہ صرف یہ کہ گناہ نہ کیا ہو بلکہ اس گناہ کا تصور بھی نہ کیا ہو، اور اس سے ان کی مراد سید رضی تھے۔ یعنی یہ دو شخصیات، اور بھی بہت سے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اس تقوی الہی کو اس طرح اختیار کیا ہے کہ پروردگار عالم کے ہر حکم کی بجا آوری کی ہے اور ہر اس کام سے بچے ہیں کہ جس سے پروردگار عالم نے ان کو منع فرمایا۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ تو واقعاً ہمیں بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا حقیقی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا دن جو گزرا ہے 8 شوال کا دن تھا، جو کہ تاریخ کے اندر انتہائی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو اسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ تقریباً 100 سال پہلے 1343 ہجری میں آج یعنی 8 شوال کے دن جب وہابی افکار کے حامل افراد نے جنت البقیع کے اندر جتنے بھی روضہ تھے، ہمارے 4 ائمہ جنت البقیع میں دفن ہیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ان کی قبروں پر باقاعدہ روضے بنے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جناب سیدہ کی طرف جو قبر منسوب تھی اس پر، اور جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ مولا کائنات کی والدہ ہیں، ان کی قبر پر بھی قبہ بنا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے وہاں پر بھی۔ تو ان ساری قبروں پر جو قبے تھے، اس کو 100 سال پہلے یہی وہابی افکار کے افراد انہوں نے مسمار کیا تھا، اور نہ صرف ان قبوں کو انہوں نے گرایا بلکہ مدینہ کے اندر اور خود حرم مکی کے اندر جتنے بھی قیمتی چیزیں تھیں ان کو انہوں نے لوٹا، اور کوشش کی کہ اللہ کے رسول کا جو مزار ہے اس کو بھی شہید کر دیا جائے، لیکن یہ لوگوں کے ڈر سے باز رہے۔ لیکن انہوں نے جو قبروں کے اوپر جتنے بھی مزار بنے ہوئے تھے اہل بیت کے اور ان کے چاہنے والے بہت سے اصحاب، سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب تھے کہ جن کی انہوں نے قبروں کو مسمار کیا۔ اور مکہ کے اندر بھی جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، ان کی قبر، اور باقی جو اصحاب یعنی ہجرت سے پہلے فوت ہوئے تھے ان کی قبریں وہیں پر موجود تھیں، ان کو بھی انہوں نے مسمار کیا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی محمد بن عبد الوہاب جس نے وہابیت کی بنیاد رکھی۔ یہ تقریباً 300 سال پہلے کا بندہ ہے کہ جس نے 1143 ہجری کے اندر اس نے وہابی افکار کا اعلان کیا، اور جب اس نے اعلان کیا تو خود اس کے باپ اور بھائی بھی اس کے مخالف ہو گئے، اور پورے افراد، کیونکہ یہ اس کی جو فکر تھی وہ قرآن مجید کے خلاف تھی۔ وسیلے کا قائل کوئی نہیں تھا کہ کسی قسم کا کوئی وسیلہ ضروری نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، اور اسی طرح قبروں کے اوپر کسی بھی قسم کے مزار کا قائل نہیں تھا، اور مشرک سمجھتا تھا ایسے کام کرنے والوں کو۔ تو یہ تقریباً 300 سال پہلے، لیکن جب اس نے اعلان کیا تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے خلاف ہوئی، تو ان کے ڈر سے یہ پھر اپنا اس تبلیغ کو جاری نہیں رکھ سکا۔ لیکن نجد کا جو
حاکم تھا اس کے پاس گیا اور اس نے پھر جو سعودی سعد بن سعود اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اس نے اس کو پناہ دی اور اس کے بعد اس نے پھر تبلیغات شروع کی، لیکن 40-50 سال کے اندر ایک بہت بڑی اس نے ایک تعداد اپنے ساتھ ملا لی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کا پتہ ہو کہ اہل بیت کے ماننے والے ان کا کردار کیا رہا ہے اور جو دشمنان اہل بیت تھے ان کا کردار کیا رہا ہے۔ اسی کے بعد اس گروہ نے کئی دفعہ پر نجف اشرف کے اندر چڑھائی کی کوشش کی ہے جس میں ان کو ناکامی ہوئی، تو تقریباً 1212 یا 16 ہجری کے اندر انہوں نے 18 ذی الحج جو کہ عید غدیر کا دن ہے اس دن کا انتخاب کیا اور کہا کہ ہم اس دن کربلا پر دھاوا بولیں گے۔ تو انہوں نے بازاروں میں دکانوں کے اموال لوٹے اور تاریخ کے اندر یہ ذکر ہے کہ انہوں نے گھروں کے اندر داخل ہو کر عورتوں کو بچوں کو قتل کیا، حتیٰ اتنے سفاک تھے کہ ایک گھر میں داخل ہوئے تو ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو انہوں نے اسی ماں کے سینے پر اس کے بچے کو قتل کر دیا اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد یہ حرم میں داخل ہوتے ہیں اور حرم کے اندر جو بھی افراد تھے ان سب کو انہوں نے شہید کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ کیونکہ افراد جو زیارت پہ گئے ہوئے تھے تو ان کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ کام کرنا تھا، تو انہوں نے حرم کے اندر جتنے افراد اور ٹوٹل جو انہوں نے قتل کیا ہے وہ تقریباً 20,000 افراد تھے جن کا انہوں نے قتل عام کیا ہے۔ جو بھی سامنے آتا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر حرم میں جب داخل ہوئے قبر کے پاس پہنچے تو اس میں جو تاریخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ میں اس قبر کو مسمار کروں، اور جب انہوں نے قبر کو شہید کیا تو وہیں پر انہوں نے جشن بھی منایا جو ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، وہاں پر ان کے ہاں کیا ہے، وہیں پر انہوں نے لکڑیاں جلائیں اور قہوے کا انتظام کیا اور اس قبر پر بیٹھ کر انہوں نے وہ جشن منایا۔ یہ کن کی تاریخ ہے؟ یہ مسلمانوں کے ایک فرقہ جسے وہابیہ کہتے ہیں، یہ اس کی تاریخ، اور کتابوں میں اس کی تفصیلات درج ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اور آج کے میں خصوصاً پاکستان کے ان اہل سنت کے علماء اور ان افراد سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آج بھی دنیا نے دیکھا کہ جب فلسطین پر حملہ کیا گیا ہے تو ایران نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور آج ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ جس میں نتن یاہو جرمنی کے وزیر خارجہ سے مدد طلب کر رہا ہے، اور اس نے اپنے سامنے ایک ڈرون کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ یہ ایرانی ڈرون تھا کہ جس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا گیا، اور اسرائیل بھرپور فلسطین کی سپورٹ کر رہا ہے اور حماس کی۔ تو ہمیں بھی دنیا سے مدد کی توقع ہے اور ہم مدد طلب کر رہے ہیں، اور باقاعدہ جرمنی کا جو وزیر خارجہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کے علماء جو کہ حماس کے لیڈروں سے یہ سن بھی رہے ہیں کہ ایران نے ہماری مدد کی ہے ہر مقام پہ اور ہمیں یہ تمام میزائل اور ہر چیز دی ہے، اور خود ادھر سے بھی ترکی کا جو بلکہ یہ نتن یاہو خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایران سے خطرہ ہے، اور ایران عراق میں، شام میں، یمن میں، فلسطین میں تمام مسلمان گروہوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر کچھ عناصر کیا وہ ترکی کے صدر طیب اردغان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور اس کی جو وجہ علماء بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان سے بھی کوئی ایک جماعت فلسطین کی مدد کے لیے نکلنا چاہے تو وہ کدھر جائے؟ پہلے ترکی جائے، اور ترکی جب وہاں پر جائے گی تو ترکی ان کو کس مد میں استعمال کرے گا؟ وہ پھر کیونکہ ترکی ہم خود 10 سال نجف میں رہے ہیں تو اس کی
کیونکہ سرحد ملتی ہے ادھر سے بھی کردستان کے علاقے سے عراق کے ساتھ بھی، شام کے ساتھ، تو اس نے ہمیشہ عراق کے اندر بھی شیعوں کا قتل عام کیا ہے ترکی نے، اور شام میں بھی انہوں نے جو بھی شیعہ جماعتیں تھیں مسلح یا غیر مسلح ان کو اس نے ان کا قتل عام کیا ہے۔ تو آج بھی وہ ہیرو بنا ہوا ہے، جبکہ یہ لوگ حماس کے لیڈر خود پکار کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فقط اور فقط اسلامی ممالک میں سے ایران ہماری مدد کر رہا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارا اس میں فریضہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مولا کائنات نے جب وصیت کی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، تو فرمایا ہے کہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا۔ اور قرآن میں جو 6 پارہ شروع ہوتا ہے اس میں پروردگار عالم نے یہ باقاعدہ جائز قرار دیا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ پروردگار عالم کسی قسم کی بدگمانی کو پسند نہیں کرتا، دوسروں کے بارے میں بری بات کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہو وہ اپنے ظالم کے خلاف برائی بیان کر سکتا ہے ظالم کی۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، اور سورہ شورى کی 41ویں آیت میں بھی پروردگار عالم نے یہی حکم دیا ہے کہ جس پر ظلم ہو تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارا جو وظیفہ اہل بیت نے بھی مقرر کیا ہے، جو زیارت عاشوراء میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور مختلف زیارات میں بھی، کہ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین پر ظلم کیا ان پر بھی اہل بیت نے لعنت کی ہے، اور اس قوم پر بھی لعنت کی ہے جنہوں نے اس ظلم کو سنا اور پھر خاموشی اختیار کی۔ تو ہم کم از کم وہاں جا کے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، یمنیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اور قیامت والے دن پروردگار عالم سے یہ اپنی آواز جو کہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ تو ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے آواز بلند کی تھی اور ہم مظلوموں کے ساتھ تھے اور ہم نے ظالموں کے خلاف یہ آواز بلند کی تھی۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مظلومین کی محافظت فرمائے اور ہمیں ہر ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔